السلام علیکم۔ یہ ایک دل کو چھو لینے والی طویل کہانی ہے۔ گاؤں کے داخلی راستے پر جہاں کچی سڑک پکی سڑک سے ملتی تھی، ایک پرانا سا نیلم کا درخت تھا۔ اسی درخت کے نیچے ہر صبح ایک چھوٹا سا ٹھیلا آ کر رکتا تھا۔ ٹھیلے پر لکڑی کی بنی ہوئی ایک میز، ایک بڑی سی دیگچی، چند اسٹیل کی پلیٹیں اور ایک مٹی گھڑا رکھا ہوتا۔ یہ ٹھیلا تھا اماں بھی کی سبزی والی بریانی۔ اماں بھی کی عمر 70 کے قریب تھی، جھریوں سے بھرا چہرہ، سر پر سفید دوپٹہ، آنکھوں میں عجیب سی نرمی اور انتظار کی ہلکی سی پرچھائی۔ اور فجر کی نماز کے بعد اٹھتی، وضو کرتی، دعا مانگتی اور پھر چولہا جلا دیتی۔ سبزی کاٹتے وقت بھی ان کے لبوں پر ذکر جاری رہتا۔ ان کی بریانی عام بریانی نہیں تھی، اس میں گوشت نہیں ہوتا تھا، مگر ذائقہ ایسا کہ لوگ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ آلو، مٹر، گاجر، ٹماٹر اور خوشبودار مسالے، اور سب سے بڑھ کر ایک ماں کے ہاتھوں کی مٹھاس۔ صبح 8 بجے تک ٹھیلا سج جاتا۔ سب سے پہلے مزدور آتے اور کہتے، اماں آج ادھار لکھ لینا۔ وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا پیٹ بھر کے کھا لو، حساب اللہ کے پاس ہے۔ پھر اسکول کے بچے آتے، ان کے بستے ٹھیلے کے نیچے رکھے اور کہے لگاتے ہوئے بریانی کھاتے۔ اماں بھی ہر بچے کو دیکھ کر جیسے کچھ ڈھونڈتی تھیں، شاید کسی چہرے پہ اپنے بیٹے کی جھلک۔ دوپہر کے کھیتوں سے تھکے ہارے کسان آتے۔ شام کو جاتے وقت گاؤں کے بزرگ جمع ہو جاتے اور پرانی باتیں کرتے۔ سیاست، موسم، فصلیں، مہنگائی، سب موضوعات پر گفتگو ہوتی۔ اماں بھی سب سنتی رہتی، کم بولتی تھی، مگر جب کوئی بہت دکھی ہوتا تو بس اتنا کہتی، صبر کرو بیٹا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے تھے اماں بھی بہت بہادر ہیں، اکیلی زندگی کیسے گزار رہی ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے خاموشی کے پیچھے کتنی گہری داستاں ہیں۔ برسوں پہلے اماں بھی کا بھی ایک بھرا پورا گھر تھا۔ ان کے شوہر ریلوے میں ملازم تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا، سلیم۔ سلیم ہنستا کھیلتا شوق سا لڑکا تھا، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں بھی اکثر کہتی تھیں، میرا بیٹا بڑا افسر بنے گا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سلیم کے باپ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ گھر کی ذمہ داری اماں بھی کے کندھوں پر آ پڑی۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، کپڑے سیے اور آخر کار یہ ٹھیلا شروع کیا۔ سلیم پڑھتا رہا، وہ ماں کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ ایک دن شہر سے خط آیا، سلیم کے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی۔ اماں میں شہر جا رہا ہوں، کچھ سال کی محنت کے بعد آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اماں بھی نے مسکرا کر اجازت دے دی، مگر رات بھر روتی رہیں۔ شروع کے چند سال سب ٹھیک رہا، ہر مہینے خط آتا، کبھی تھوڑے سے پیسے بھی بھیج دیتا۔ خطوط میں وہ لکھتا، اماں یہاں بہت شور ہے، مگر میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ پھر خطوں کا وقفہ بڑھنے لگا، 2 مہینے، 3 مہینے، پھر 4 مہینے۔ اماں بھی ہر ڈاکے کے آنے پر دروازے تک دوڑتی، میرے سلیم کا خط آیا؟ ڈاکیا نظریں جھکا کر کہتا، نہیں اماں، آج بھی نہیں۔ ایک دن خط آنا مکمل بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا شہر میں نئی زندگی مل گئی ہوگی، بھول گیا ہوگا، مگر اماں ہی کہتی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ ضرور آئے گا۔ اس دن سے اماں بھی نے ایک عادت بنا لی، ہر صبح دیگچی میں پہلی پلیٹ نکال کر الگ رکھ دیتی، یہ میرے سلیم کے لیے ہے۔ اگر شام تک وہ نہ آتا تو وہ پلیٹ کسی مسافر یا بھوکے کو دے دیتی، مگر دل میں ایک امید رہتی، شاید آج آ جائے۔ سال گزرتے گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، مگر ٹھیلا روز لگتا رہا۔ ایک سرد شام تھی، ہوا میں خنکی تھی، گاؤں میں بجلی چلی گئی تھی، اماں بھی نے لائٹیں جلا رکھی تھیں۔
دیگچی میں بچی ہوئی بریانی کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ اسی وقت ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ٹھیلے کے قریب آیا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، داڑھی بڑی ہوئی، آنکھوں میں تھکن اور ندامت۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، اماں، ایک پلیٹ بریانی ملے گی؟ آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اماں بھی نے پلیٹ نکالتے ہوئے سر اٹھایا۔ لالٹین کی روشنی اس آدمی کے چہرے پر پڑی۔ ان کا ہاتھ رک گیا۔ وہ آنکھیں، وہ پیشانی، وہی انداز۔ سلیم؟ آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، میں واپس آ گیا ہوں۔ سلیم نے روتے ہوئے بتایا کہ فیکٹری میں حادثہ ہو گیا تھا۔ وہ زخمی ہو کر کئی مہینے اسپتال میں رہا۔ کاغذات کھو گئے، پیسے ختم ہو گئے۔ شرمندگی کی وجہ سے وہ رابطہ نہ کر سکا۔ پھر حالات ایسے بگڑے کہ وہ خود کو سنبھالنے میں سالوں لگا بیٹھا۔ میں ناکام ہو گیا تھا اماں، اس لیے واپس آنے کی ہمت نہیں تھی۔ اماں بھی نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماں زندہ واپس آ جائے، یہی کافی ہے۔ وہ اسے گلے لگا کر دیر تک روتی رہیں۔ اگلے دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ ٹھیلے پر ایک نیا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے۔ سلیم اپنی اماں کے ساتھ کھڑا تھا، دیگچی کا ہلا رہا تھا، پلیٹیں دھو رہا تھا، گھاسوں کو پانی دے رہا تھا۔ ٹھیلے کا نام بدل گیا۔ اب اماں ہی کی آنکھوں میں انتظار کی جگہ سکون تھا۔ وہ اب بھی ہر دن ایک پلیٹ الگ نکالتی، مگر اب کسی اور ماں کے بیٹے کے لیے، جو شاید کہیں بھٹک رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں دور لے جاتی ہے، مگر ماں کی دعا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اور کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے نہیں، محبت سے جیتے جاتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر پسند آئی تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔